السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد تاج الأنبياء ولي الأولياء وسابقان الأشقياء ونور السقالين وضياء الخاتمين نويت سنة الاعتكاف کوئی قیومی وسلطان زمان کوئی مشکل کشائے دو جہان ذی آفات جہاں دل خنددار مدد کن یا مجدد الرحمن۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شما جناب احمد مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مشکل بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کرام، آج 18 ذوالحجۃ الحرام ہے اور آج ہی کے دن اسلام کے تیسرے خلیفہ ذوالنورین خلیفۃ المومنین و مومنات حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر یا کسی خطاب وغیرہ میں سنا بھی ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کو چھپانے کے لیے ان رافضی اور نیم رافضیوں نے 18 ذوالحجۃ الحرام کو یوم غدیر کے نام سے ایک ایسے جشن کا انعقاد کیا اور محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کے ایمان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوٹنے اور اس پر ڈاکہ ڈالنے کی ایسی ناکام کوششیں کی، اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ان کی یہ کوششیں کامیاب نظر آتی ہیں۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بات سچ ہے کہ آقا علیہ السلام نے غدیر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے افراد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کوئی مولا علی کو اپنا مولا نہ مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ خارج ہے اہل سنت سے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ من کنت مولاہ کی جگہ کے آڑ لے کر اگر آپ کا منشا، اگر آپ کی نیت اور آپ کی سازش حضرت عثمان ذوالنورین کی شان کو گھٹانا، ان کی تاریخ کو لوگوں کے دلوں سے مٹانا، ان کی شان و عظمت کے بیان کو روک دینا ہے، تو آپ سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا، بلکہ خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے اس شخص سے ناراض ہوں گے کہ جو شخص حضرت عثمان ذوالنورین کا دل میں بغض رکھتا ہو اور ان کے خلاف باتیں کیا کرتا ہو، ان کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کیا کرتا ہو، وہ انسان اس حدیث سے سبق لے اور ایک عبرت حاصل کرے کہ ایک مرتبہ حضرت آقا علیہ السلام کی جناب میں ایک جنازے کو پیش کیا گیا، ایک جنازے کو رکھا گیا اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بلا مسلمان کا جنازہ پیش ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آقا علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ پیش ہوتا آپ پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن اس بار آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی کوئی مسلمان کا جنازہ آتا تو آپ پڑھا دیتے، آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ سے جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص جو جنازے پر لیٹا ہوا ہے یہ میرے عثمان سے بغض دشمنی رکھا کرتا تھا، اور جو میرے عثمان سے یعنی عثمان بن عفان سے دشمنی رکھے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اب آپ بتائیے کہ غدیر خم کے موقع پر جو آپ جشن غدیر مناتے ہیں اور من کنت مولاہ کی جگہ اس کی آڑ میں لے کر عثمان بن عفان کی سیرت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بغض و عناد ظاہر کرتے ہیں،
تو یاد رکھیں جب اس شخص کا آقا نے، وہ مسلمان تھا لیکن آقا نے جنازے کی نماز پڑھانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ یہ عثمان کا دشمن ہے، تو جو دنیا میں رہ کر عثمان بن عفان کی سیرت نگاری کو مٹانا چاہتا ہے اور دشمنی دکھانا چاہتا ہے تو محشر میں وہ آقا کی شفاعت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں 18 ذوالحجۃ الحرام اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو بھی بتائیں کہ 18 ذوالحجۃ الحرام کو کس کی تاریخ وصال ہے، یوم شہادت ہے عثمان بن عفان، جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور مسلمان یعنی ایمان لانے والوں میں سے چوتھے افراد میں سے پڑھ رہے ہیں، یعنی چوتھا نمبر ایمان لانے والا اگر کسی کا ہے تو حضرت عثمان بن عفان کا ہے، یعنی آپ چوتھے ایسے مسلمان تھے جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی حیا اور جن کی سخاوت مدینے میں اس قدر مشہور تھی کہ اگر ان کے دربار میں کوئی اجنبی بھی چلا جاتا تو اسے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کس طریقے سے ہو، کس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، کون سے مذہب سے تمہارا واسطہ ہے، بلکہ اگر کوئی دربار میں جاتا اور کہتا میں اس چیز کے طلب کر کے آپ کے دربار میں آیا، مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ اسے وہ دے دیا کرتے تھے۔ ایسی سخاوت آپ کی مشہور تھی۔ اور سخاوت کے بارے میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب مسلمانوں کو پانی کی بڑی سمسیا ہوئی، جب پانی کی بڑی سمسیا، بڑی پریشانی ہوئی، تکلیف میں تھے مسلمان، پانی نہیں مل رہا تھا، اس وقت ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما۔ اس کنویں کی اتنی قیمت لگائی تھی ان لوگوں نے کہ جس کی کسی مسلمان کو خریدنے کی طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کی محبت اور جذبہ ایثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ آپ نے عمل پیش کیا کہ جتنی قیمت اس کنویں کی اس شخص نے رکھی تھی، آپ نے اس سے زیادہ قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور تمام مدینے کے مسلمانوں کے لیے کنویں کو وقف فرما دیا۔ سارے مدینے کے لوگ اسی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے آقا علیہ السلام سے 2 بار جنت خریدی۔ یہ تو آپ عشرہ مبشرہ کے صحابی بھی ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ کہ جن کو دنیا میں رہتے ہی رہتے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ تم جو بھی عمل کرو اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ عشرہ مبشرہ جسے کہا جاتا ہے، 10 وہ صحابی کہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ اس 10 صحابی میں حضرت عثمان بن عفان بھی ایک تھے، اور ایک تو یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی، دوسرے خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اسلام اور نبی کے پہلے خلیفہ، اور حضرت فاروق اعظم دوسرے خلیفہ۔ جی ہاں، اہل سنت کی یہ ترتیب ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی ترتیب کو کوئی بے ترتیب کر نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی اہل سنت کا سچا مبلغ یا سچا چاہنے والا اگر اس سے ترتیب پوچھا جائے اور پوچھا جائے کہ بتاؤ اسلام کا پہلا خلیفہ کون، تو اس کی زبان پر سب سے پہلا لفظ آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان، چوتھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے اسلام کے خلیفہ بھی تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے آپ نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی جنت کو خرید سکتا ہے؟ جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک ہے فرقہ شیعہ سے کٹا ہوا ایک فرقہ ہے وہ شیعہ ہی، جس کو بھورے لوگ بھی کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ ان کی یہاں جنت خریدی جاتی ہے، جیسا لگتا ہے ان کے باپ کی جنت ہے۔ آپ ممبئی میں جائیں گے، ان کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ ان کے جو آتے ہیں ان کو سیدنا کہتے ہیں۔ جب ان کے بڑے سردار آتے ہیں نا، ایک اسٹامپ پیپر لے کر آتے ہیں اور اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کر جنت کا جو ہے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میں نے جنت میں تمہیں اتنی جگہ دی اتنی جگہ دی۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام کی جماعت، اہل بیت و اطہار کی جماعت، یہ وہ جماعت تھی کہ اگر یہ کسی انسان کے لیے کہہ دیں کہ جہاں میں نے تجھے جنت کا پورا حصہ دے دیا، تو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اور ان کی دعا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کا وہ حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت کے سوال پر جو ہے کہہ دیا تھا جاؤ میں نے تمہیں کھلا جنت کا حصہ دیا، کھلا جنت کی زمین دے دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ مرا
انتقال کرنے کے بعد قبر میں گیا تو اس کے اوپر ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، اور جب پرچہ قبر سے باہر ہوا لوگوں نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے میرے اپنے جس چاہنے والے کو جنت کا جو حصہ دیا اللہ نے اسے پورا فرما دیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ تب آپ نے جنت کو خریدا جب مسلمانوں کو پانی کی سمسیا کی پرابلم تھی اور پانی کا کوئی خاص معقول انتظام نہیں تھا، تو آپ نے بیر روما اتنی زیادہ قیمت دے کر آپ نے کنویں کو خریدا اور اس کنویں کے پانی کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور مسلمان اس سے فری میں پانی لیتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم نے اس عمل کے ذریعے اللہ کی جنت کو سودا کر دیا، اور آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات کب آپ نے جنت خریدی؟ جنگ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاس لشکر نہیں تھے اور ساز و سامان نہیں تھا، کوئی اچھا معقول انتظام نہیں تھا، اس وقت عثمان ذوالنورین چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دولتیں دی تھی، بہت مال و زر دیا تھا، اس وقت مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو جنگ تبوک کے لیے کوئی ساز و سامان کا انتظام کرے اللہ کی رضا کے لیے؟ عثمان بن عفان نے آگے بڑھے کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ بڑا ساز و سامان۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے جنگ تبوک کے موقع پر ساز و سامان کا انتظام کرے؟ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ 200 میری طرف سے اونٹ بس بما ساز و سامان۔ پھر آقا نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ساز و سامان کا معقول انتظام کرے؟ آپ فرماتے ہیں پھر آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے 300 اونٹ بما ساز و سامان، یعنی پہلے 100 دوبارہ 200 تیسری مرتبہ 300۔ تو میراث المناجی میں اس کی تفسیر محدثین نے یوں بیان فرمائی کہ ایک بار پہلے 100 دوسری مرتبہ 200 ملا کر ہو گئے 300، تیسری مرتبہ 300، یعنی علماء فرماتے ہیں کل اس وقت جنگ تبوک کے موقع پر عثمان بن عفان نے جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا تھا، جو اپنی چیزیں لٹائی تھی، اپنی دولت لٹائی تھی، یعنی 600 اونٹ بما ساز و سامان کے دیا تھا۔ اور یہ عمل دیکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، اس عمل کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 2 عمل کر کے عثمان ذوالنورین نے آقا علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی تھی۔ کیا شان تھی حضرت عثمان ذوالنورین کی اور سخاوت کہ جو کوئی آپ کے دروازے پر جاتا اسے اتنا نوازتے کہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص باہر کا رہنے والا آیا مدینے میں، حضرت ابوبکر صدیق اس وقت امیر المومنین تھے، اس مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آیا عثمان ابوبکر صدیق کے پاس کہا کہ اے امیر المومنین میں مقروض یعنی قرضدار ہوں اور کچھ ایسا انتظام کیجیے کہ میں اپنا قرضہ دے دوں، مجھے 100 اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ کتنی اشرفیوں کی؟ 100 اشرفیوں کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے، آپ اس کو گھر کے اندر لے کر گئے تو اس نے سوچا تھا یار جو امیر ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا نمائندار ہوتا ہے، ایسی بات ہے اس کا گھر بھی محل جیسا ہوگا، شاہانہ طریقے اس کے ہوں گے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے جب میں ابوبکر صدیق کے گھر کے اندر گیا، باہر سے تو بڑا اچھا دکھ رہا تھا، لیکن گھر کے اندر گیا تو اس گھر کے اندر ایک چارپائی بھی موجود نہ تھی، اگر کچھ تھا تو کھجور کی چٹائی تھی، اسی پر ابوبکر صدیق نے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو ابھی تو میرے پاس اتنا معقول انتظام ہے نہیں دینے کے لیے، اشرفیہ ہے نہیں، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تم یہاں سے سیدھے چلے جاؤ عثمان بن عفان کے گھر۔ کس کے گھر؟ عثمان بن عفان کے گھر۔ کہا تم عثمان کے گھر چلے جاؤ اور اپنا مطالبہ کرنا، تمہیں وہ تمہاری سوچ سے زیادہ عطا کر دے گا، تمہاری سوچ سے زیادہ عطا کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ کا نام لے لوں، آپ کی سفارش لے کر جاؤ؟ کہا نہیں، عثمان کی سخاوت مدینے میں یوں مشہور ہے کہ تم اگر اس کے دروازے پر چلے گئے، اگر نام نہ بھی لیا تو تم جو خواہش لے کر گئے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں نواز کر تمہیں روانہ کر دے گا۔ یہ عثمان بن عفان کی سخاوت ہے۔ خیر وہ گیا حضرت عثمان غنی کے دروازے میں دستک
تھوڑا سا جھگڑنے کی. جھگڑنے سے مراد لڑائی جھگڑا نہیں تھا. حضرت عثمان بن عفان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ایک بیٹے نے دودھ میں شہد ڈال کر پیا تھا. تو آپ نے کہا ڈانٹ کر کہ دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا, اللہ نے اجرت نعمت دی ہے, لیکن تم جب ایک چیز سے یعنی دودھ یا شہد میں سے کسی ایک چیز سے جب تم فائدہ اٹھا کر لطف اندوز ہو سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی تمہیں دودھ اور شہد دونوں ملانے کی؟ اس بات پر ڈانٹ رہے تھے. اب وہ شخص سوچنے لگا کہ میں کس گھر پہ آ گیا, کون سے دروازے پر آ گیا. ابو بکر نے تو اتنی بڑائی بیان کی, اتنی تعریف بیان کی, لیکن یہاں تو ایک دودھ اور شہد کی بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. لیکن جب عثمان بن عفان کو آواز دیا, دروازے پہ آئے, کہا کہ کیا بات ہے, معذرت چاہتا ہوں تھوڑا وقت لگ گیا, کیا بات ہے, کیا تمنا لے کر آئے ہو. لیکن اس کو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر لے کر کے چٹائی پر بٹھایا, اسے دودھ اور شہد پیش کیا, اچھے اچھے کھانے کھلائے. کھلانے کے بعد اس نے پوچھا, حضرت عثمان بن عفان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمنا لے کر آئے. تو اس نے کہا کہ حضور میں مقروض ہوں, میرے پاس اتنا قرض ہے, مجھے 100 اشرفیوں کی ضرورت ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا. آپ نے غلام کو بلایا اور کچھ اس سے کہا, غلام چلا گیا. جب سب کچھ کھانے پینے کے بعد خیر خیریت کرنے کے بعد جب وہ شخص جو مقروض تھا باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 اونٹ بما ساز و سامان لدے ہوئے. کتنے اونٹ؟ 3 اونٹ بما ساز و سامان لدے ہوئے ہیں. کہا حضور یہ کس کے لیے؟ کہا یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے کھانے کا انتظام کر دیا, اور تو نے مجھ سے 100 اشرفیاں مانگی. جب میں نے 300 اشرفیاں دے دیا تاکہ تیرے گھر والوں کے لیے بھی کفالت ہو جائے. تب اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا تھا کہ میں لے کر سوچ جاتا ہوں, لیکن عثمان بن عفان میری سوچ سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں. وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صحابہ کہ جب آقا علیہ السلام فرماتے فوراً اپنے جو ہے مال و دولت کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں, اپنے مال و زر کو لے کر آقا علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وہ عثمان بن عفان جن کے کنویں سے مدینے والوں نے پانی پیا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان بن عفان جب تخت خلافت پر بیٹھے اور مسلمانوں کے امیر المومنین ہوئے, اس وقت ایک بڑا دردناک منظر پیش آیا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے, باہر کے بھی کچھ لوگ ہوئے, اور گھر کے اندر, گھر سے اندر سے مراد مدینے کے لوگ, یعنی کچھ ایسے لوگ جو حضرت عثمان بن عفان کے بغض میں مبتلا ہو گئے اور کسی طرح چاہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو تخت خلافت سے اتار دیا جائے, ان کو دست بردار کر دیا جائے. اور یوں منصوبہ طے کیا گیا, ایک پلاننگ بنائی گئی, اور پلان کے تحت ملک شام, کوفہ اور بصرہ سے 1000 کا لشکر بلایا گیا. اور ان 1000 یعنی 3000 کے لشکر جب مدینے کے قریب آئے تو تمام لشکروں نے مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا, اور گھرنے کے بعد 700 صحابہ کرام غالباً حضرت عثمان بن عفان کے گھر پہ آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین, اگر آپ حکم دیں تو ہم لوگ ان سے لڑائی کریں, ان بلوائیوں سے دنگائیوں سے ہم لڑائی کریں اور ان کو یہاں سے مار بھگائیں. لیکن عثمان بن عفان کو نبی سے کتنی محبت تھی, کہا کہ نہیں, کہا کہ میری وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے رسول کے شہر کی حرمت پامال کی جائے. اللہ اکبر, کیا محبت تھی. کہا میری وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو اور مدینے کی حرمت کو پامال کیا جائے, لہذا کوئی جنگ کا حکم نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی آ کر عثمان بن عفان سے جنگ کے بارے میں کہا تھا جو صرف تعلیم و تعلق سے جو ہے تعلق رکھتے تھے, یعنی حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت نے آ کر کہا اے امیر المومنین حکم دیں, ہم آپ کے لیے جو اپنی جانوں کو قربان کر دیں, لیکن آپ نے حکم نہیں دیا. حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی تو عثمان بن عفان کو مدینے میں گھس کر انہیں کے گھر میں قید کر دیا گیا. 40 روز تک عثمان بن عفان کے کھانے پینے کو بند کر دیا گیا, باہر نکلنے کو بند کر دیا گیا. عثمان بن عفان جب باہر جھانکتے تو مسجد نبوی پر نظر پڑتی اور دل میں ایک آہ نکلتی اور کہتے یہ وہی مسجد نبوی ہے جس کے تعمیر کے لیے میں نے بھی رقمیں دی تھی, میں نے بھی اپنی دولت کو لگایا تھا, لیکن آج یہی لوگ ہیں مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے, مسجد میں داخلے پر
پابندی لگا دی گئی اور گھروں میں قید کر دیا گیا۔ اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین سے کہا دیکھو ماحول جیسا بھی ہو جائے تم لوگ عثمان بن عفان کے گھر کے دروازے سے ہٹنا نہیں، ان کے گھروں پر پہرے دیتا رہنا، اور دیگر صحابہ کرام گھروں پر پہرے دیتے، لیکن جب دنگائیوں نے دیکھا ہر طرف سے پہرا ہے وہ چپکے سے بغل کے مکان سے عثمان بن عفان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ عثمان بن عفان کے گھر وہ صبر کا پیکر، وہ صبر و حیا کا پیکر۔ ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ، مجھے اپنے ایک صحابی سے لاز و نیاز کی بات کرنی ہے۔ تو قیس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا کہ اے عثمان ایسے سے حال ہے، ایسے سے ماحول ہے، تم آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو مجھ سے وعدہ لیا ہے میں اس وعدے کے مطابق صبر کروں گا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں تب جا کر ہمیں پتہ چلا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اپنے ایک صحابی سے کوئی راز و نیاز کی بات کرنی، اور راز کی بات ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ تو ایک کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو پیش کیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ عمر کو پیش کیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ علی کو پیش کیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کسے پیش کیا جائے؟ کہا کہ عثمان بن عفان کو پیش کیا جائے۔ اور جب عثمان بن عفان تشریف لائے آقا علیہ السلام نے دھیرے سے ان کے کان میں کچھ بات کہی، اور جو آپ کانوں میں آقا علیہ السلام کی بات سنتے رہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کیا ہے، لیکن جب آج عثمان بن عفان نے یہ بات کہی کہ آقا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اے عثمان اگر تم پر برا وقت آ جائے تو اس وقت تم صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا۔ فرمایا میں اپنے نبی کے وعدے کے مطابق آج بھی میں صبر کروں گا اور جنگ کا جو حکم نہیں صادر فرماؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ عثمان بن عفان کے گھر میں فرمائیوں لوگ گھس گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان روزے کی حالت میں سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جس وقت ان بلوائیوں کو حضرت نائلہ نے دیکھا آتے ہوئے تو آپ فوراً دوڑی، اور جیسے ہی اس نے تلوار کا جو ہے وار کیا آپ نے فوراً تلوار کو پکڑا، اتنی شدت کے ساتھ اس نے تلوار کی ضرب لگائی کہ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ دوسری مرتبہ جب اس نے عثمان بن عفان کے اوپر تلوار سے وار کیا تو آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ تو عثمان بن عفان نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کے لیے خرابی ہے، تم نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس ہاتھ میں قرآن کی آیت کو لکھا تھا، قرآن کی وحی کو لکھا تھا۔ وہ عثمان بن عفان 40 روز تک اپنے گھروں میں قید تھے، نہ کوئی کھانے کی چیز جاتی نہ کوئی پینے کی چیز جاتی۔ آج تو عثمان بن عفان کے چرچے کو کم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے 3 روز کی مولا حسین کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ 40 روز کی بھوک پیاس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے خلیفہ نہیں تھے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ نہیں تھے؟ کیا یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی نہیں تھے؟ کیا یہ مسلمانوں کے امیر نہیں تھے؟ تو پھر یہ ایسی ناانصافی کیوں کیا جاتا ہے؟ مولا حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، عثمان غنی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ کیسی ناانصافی ہے سنت والجماعت کے ساتھ؟ ان نیم رافضیوں کے چکر میں نہ پڑے۔ اہل بیت بھی ہماری شان ہے، صحابہ کرام بھی ہماری جان ہے۔ 40 روز تک عثمان بن عفان جنہوں نے مکے مدینے والوں کے لیے پورا کنواں کے کنواں صرف کر دیا، ایثار کر دیا، صدقہ کر دیا، تمام لوگوں نے کنویں سے پانی پیا، لیکن وہ وقت آیا 40 دن کا اسی کنویں کے پانی حضرت عثمان بن عفان کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ میرے فرات کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ مولا حسین کے بارے میں بند کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں جانا کہ 40 روز تک میرے دھما کا پانی بھی عثمان بن عفان کے لیے بند کیا گیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں چٹیل میدان میں ریتیلی زمین پر مولا حسین کو ستایا گیا، آپ کیوں نہیں یہ بات جانتے؟ عثمان بن عفان کے گھر کے اندر گھس کر ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ کر ستایا گیا، آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ مولا حسین کی شہادت کو جانتے ہیں کہ مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، مولا حسین کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا، آپ یہ بات کیوں نہیں جانتے؟ یہی بات عثمان بن عفان کے اوپر بھی ہوا، اور آپ کے جب جسم سے خون چھٹکا تو قرآن کی ایک آیت پر جا کر گرا جس کا آیت کا یہ مفہوم ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ ان
لوگوں کے لیے کافی ہے اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کاتب وحی تھے، قرآن لکھتے تھے کہ وہ عثمان بن عفان تھے، 40 روز تک جنہیں مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے۔ مظلوم کربلا تو ہمیں یاد رہے، لیکن مظلوم مدینہ کو ہم بھول گئے۔ یاد رکھیں یہ سازش ہے، یہ شیعوں کی سازش ہے کہ یوم غدیر بنا کر عثمان بن عفان کے چرچے کو روکا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے اس مظلوم مدینہ کی سیرت، ان کے کارنامے کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ جب یہ فقیر رہے گا، عثمان بن عفان کا چرچا کرتا رہے گا، کسی کے باپ کی ڈر نہیں۔ اللہ نے چاہا عالم حیات ہم صحابہ میں ذکر کی کرتے رہیں گے، اہل بیت و اطہار کی بھی چرچے کرتے رہیں گے۔ ہمارے لیے اہل بیت بھی ہیں، ہمارے لیے صحابہ بھی ہیں۔ آپ کا 5 منٹ زیادہ رک جائے، بس 5 منٹ سے امید انشاءاللہ کو پیش انشاءاللہ میں ایک واقعہ ایسا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے صحابہ کی بھی عظمت آپ سمجھیں گے اور اہل بیت و اطہار کی بھی عظمت کو آپ جانیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی دعوت کی۔ بس میری بات ہے کہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے عثمان کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ جتنوں کو لے کر آئیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر میں بتاؤں، ہمارے علماء نے بھی بیان کیا ہے، شادی ہو یا بیاہ ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، اس کے اندر بنا بلوے جس کو کہتے ہیں، بنا انویٹیشن کے اگر آپ نے کھانا کھایا تو علماء فرماتے ہیں وہ چور کی طرح اندر داخل ہوا اور ڈاکو کی طرح باہر نکلا۔ یہ منع کیا گیا ہے۔ آپ بنا بلائے ہوئے آپ کسی تقریب میں نہیں جا سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ کو لے کر آیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جتنوں کو چاہیں۔ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ میں اعلان کر دیا کہ آج عثمان بن عفان کے گھر پہ دعوت سب کو چلنا ہے۔ عثمان بن عفان نے اپنے گھروں میں لذیذ سے لذیذ غذا پکوائی، کھانے بنوائے، آقا علیہ السلام کے استقبال کے گھروں کو سجایا، وہ عطر سے معطر کیا، اور جب مسجد نبوی سے نکلے تو آقا علیہ السلام کے قدم کو گنتے رہے۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے عثمان میرے قدم کو گن رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج عثمان مسجد نبوی سے نکلے ہوئے قدم سے لے کر عثمان کے گھر تک جتنے قدم آپ کے ہوئے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ عثمان بن عفان کی محبت تھی، یہ آقا کی استقبال میلاد کی تقریب تھی، خوشی تھی۔ جب تمام چیزیں ہو گئی، آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے، ایک سے ایک غذا تھا، کھانے کے سامان پکوان تھے، سب نے کھایا، سیر ہو کر کھایا۔ مولا علی بھی وہاں موجود تھے۔ یہ تو حضرت عثمان بن عفان کی محبت اور ان کی سخاوت کی مثال میں نے پیش کیا۔ آئیے اہل بیت کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت دونوں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کو لیں تو یہ ہمارے لیے نجات نہیں ہو سکتی، یا اہل بیت کو لے کر صحابہ کو چھوڑنے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت مولا علی بھی موجود تھے، انہوں نے کھانا شکم شیر ہو کر کھایا، اور جب گھر گئے تو خاتون جنت وہاں پر موجود تھی اور تکیہ لے کر آپ لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد خاتون جنت نے کہا کیا بات ہے آج آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں عثمان کے گھر پہ گیا تھا اور آج حضرت عثمان بن عفان نے بڑے لذیذ لذیذ کھانے بنوائے تھے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے قدم جتنے تھے مسجد نبوی سے گھر تک، ہر قدم کے بدلے اس نے ایک غلام کو قربان کر آزاد کر دیا تھا۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مال و زر دیتا، اتنی دولت دیتا کہ میں بھی آقا کو مہمان نوازی کے لیے بلاتا اور اچھے اچھے کھانے کھلاتا، اور آقا کے ہر قدم کے بدلے میں بھی ایک غلام کو آزاد کرتا۔ یہ مولا علی کی تمنا کی خواہش تھی۔ جب خاتون جنت نے اپنے شوہر کی یہ تمنا، یہ محبت دیکھی تو رہا نہیں گیا، تو کہا کہ اے علی جا کر میرے بابا سے کہہ دو کہ آج فاطمہ کے گھر بھی دعوت ہے۔ کیا کہا؟ گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے، کوئی راشن نہیں ہے، لیکن فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ اور فاطمہ ہے بھی کون؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، خاتون جنت ہے۔ کہتی ہیں علی جا کر نبی سے کہہ دو آج فاطمہ کے گھر بھی تمہاری دعوت ہے آقا، اور کہہ دینا کہ آقا جس صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیں لے کر آ سکتے ہیں، اور اے علی تم بھی میرے بابا کے قدم کو گننا اور بتانا، اور ہم بھی ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ کہا گھر میں پیسہ تو ہے نہیں، راشن تو ہے نہیں، کھانے بنانے کی چیز تو ہے نہیں، کیوں؟ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط تھا، اسی بنا پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کی دعوت ہے، گھر پر چلیں، آقا کے قدم गिनते रहें. ادھر آقا تمام صحابہ کے ساتھ خاتون جنت کے گھر پہ آئے اور گھر پہ آ کے جب تشریف فرما ہوئے حضرت خاتون جنت نے آگ پر ایک کڑھائی کو چڑھا، ایک بھگونے کو چڑھا دیا، ایک برتن کو چڑھا کر اس کو اٹھا دیا. وہ خالی برتن تھا. چڑھانے کے بعد خاتون جنت نے مصلی بچھایا اور بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کہا باری تعالی آج میں نے تیرے نبی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور آج تک فاطمہ نے تیری بارگاہ میں کوئی سوال نہیں کیا. اے اللہ آج میرے شوہر علی کی بات نہ ہوتی تو آج بھی فاطمہ تیری بارگاہ میں سوال نہ کرتی. اے اللہ میرے شوہر کی لاج رکھ لے اور میرے گھر میں کوئی انتظام فرما دے. لیکن خاتون جنت نے جب دعا سے فارغ ہوئی سجدے سے سر اٹھایا اور مولا علی سے کہا پلیٹ لائیے اور آپ بھگونے کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر سامان کو نکالا. اتنا سامان، اتنا کھانا مولا علی فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے اس کھانے کی خوشبو کو سونگا نہیں تھا، اتنا بہترین کھانا تھا. کھانا کہاں سے آیا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے آیا. کہا کہ تمام صحابی نے کھا لیا، آقا علیہ السلام نے کھا لیے. مولا علی پھر آتے کہا غلام آزاد کرنے کی باری آئی، اب اس کا کیا؟ خاتون جنت پھر اللہ کی بارگاہ میں سر ڈالے. اس نے کہا باری تعالیٰ اب ایک اور تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں. میرے شوہر نے یہ تمنا کی تھی کہ آقا کے تیرے محبوب رسول کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گی. یہ کہہ کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جب پاس میں بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے اشک روا ہیں، آنسو جاری ہیں. آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی میرے پیچھے جبرائیل کھڑے ہیں، میرے پیچھے جبرائیل کھڑے ہیں. اور کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس وقت خاتون جنت نے اللہ سے کھانے کے لیے دعا کی، جبرائیل جنت میں جا کر جنت کا کھانا لے کر خاتون جنت کے دربار میں حاضر ہو گئے. وہ جنت کا کھانا تھا. اور اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا جو میری شہزادی میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ ہر قدم میرے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرنے کی بات ہے، تو اللہ نے اس دعا کو یوں قبول فرمایا کہ اللہ نے جہنم میں یعنی جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو گیا تھا، خاتون جنت کی دعا کی برکت سے میرے ہر قدم کی برکت سے 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا. 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا. یہ خاتون جنت کی دعا کی برکت تھی. ہے نا مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.